السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، اللہ والوں کی صحبت کے فضائل، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے دو باتیں عرض کر کر میں اپنے عنوان پر آ جاؤں گا۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری انسانیت ہمدردی کی مستحق ہے، ہر ایک ہمدردی کی تلاش میں مبتلا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، آدمی کی ہمدردی کے سب سے زیادہ مستحق اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، صلہ رحمی کرنے کی بات شریعت میں آ کر ہے۔ رحم کا معنی رشتہ داری کا آتا ہے، صلہ کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، ملانا، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ تو خصوصیت سے رشتہ داروں کے ساتھ یہ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت ساری انسانیت خصوصیت سے رشتہ داری، ہمدردی کی زیادہ مستحق نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی رشتہ داروں میں مالدار ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جب وہ اپنے طرف سے سخاوت کا حصے میں اپنے آپ کو شمار کر کر سخی بن کر کسی کے لیے پیسے بانٹ رہا ہو تو اسے سب سے زیادہ ثواب اپنے رشتہ داروں کو بانٹنے کا ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کو دے گا تو بھی ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دے گا تو بھی ثواب ملے گا۔ مگر رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب اس لحاظ سے ہے کہ رشتہ داری میں یہ ہمدردی زیادہ مستحق ہے۔ ایک تو رشتہ داروں کی ہمدردی لینے کا ثواب،
اور دوسرا رشتہ داری کے تعلق سے اسے خوب خبر ہوتی ہے کہ اس کو پیسے دینے میں کتنا زیادہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے اور اس کی رشتہ داروں میں کیسی حالت ہے، اس حالت سے رشتہ دار ہی زیادہ واقف ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، تو خصوصیت سے رشتہ داروں کا حق ادا کریں تو یہ بڑی نیکی ہے۔ دیکھیں، رشتہ داری میں جہاں صلہ رحمی کرنے پر بڑی نیکی ہے، وہیں اگر قطع رحمی کوئی کر رہا ہو، یعنی رشتہ داری کاٹ رہا ہو، تو ایسا رشتہ داری کا کاٹنا بھی بڑا گناہ ہے۔ رشتہ داری کا کاٹنا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بڑا بربادی کا سبب بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا خطرناک پہلو ہے، اس کے برے اثرات مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ صلہ رحمی کریں۔ اگر کوئی برابری کا معاملہ کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ دراصل حسن سلوک اور صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہم سے توڑ رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ دیکھیں، آدمی اگر کامل بننا ہو، آدمی صرف آدمی نہیں ایک شخصیت بننا ہو، تو اسے ہر چیز کو نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب نظر انداز کرنا شروع کر دے، اس کا یہ نظر انداز کرنا اسے ایک شخصیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ اگر آدمی ایک دوسرے کا منہ توڑتا رہے، دل توڑتا رہے، ایسا آدمی شخصیت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کامل بننے میں اسے دشواری پیش آ جاتی ہے۔ اور جب کوئی ہمارا دل توڑ رہا ہو، کوئی منہ توڑنے کی بات کر رہا ہو، تو مسکرا کر بات کرنا یہ کامل ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ہمارے دل کو زخم پہنچا رہا ہو تو یہ زخم کو مٹانے کا فن دو ہی آدمی رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو پاگل، اگر پاگل کو گالی دی جائے تو فوراً بھول جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا، اور دوسرا کامل آدمی۔ یہ کامل آدمی کی بھی علامت یہ ہے کہ اسے زخم پہنچائے جا رہے ہوں تو اسے بھلا دینا، یہ کامل ہونے کی نشانی ہے۔ تو نیکیاں تو اللہ نے بے شمار راستے نیکیوں کے ہمیں دکھلائے ہیں، مگر ان نیکیوں میں رشتہ داری کا نبھانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی حرص کرنے کی ترغیب دی ہے جس حرص کے نتیجے میں آخرت میں نفع پہنچ رہا ہو۔ دنیاوی حرص سے تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، مگر ایسی حرص جو ہمارے لیے آخرت میں رفع درجات کا سبب بن رہی ہو، اس حرص کی اصلاح میں اجازت ہے۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نصیحت کے کلمات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، میں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کرے، نماز جنازہ پڑھے، تو اسے ایک قرات ثواب ملے گا۔ اگر کوئی تدفین میں بھی شریک ہو تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اسے 2 قرات ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ واقعتاً آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی؟ ابو ہریرہ نے فرمایا واقعتاً میں نے سنی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اس سے پہلے تم نے مجھ سے کیوں بیان نہیں کیا کہ کئی جنازے کی نمازیں میں نے چھوڑ دی، اس کے بعد میں کبھی نماز جنازہ اور تدفین کا عمل نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اتنا زیادہ ثواب اس میں مل رہا ہے۔ تو صحابہ کے اندر نیکیوں کی حرص کیسے تھی، اس بات میں ہمیں غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ اگر کوئی بڑا نیک کام کر رہا ہو تو اس جیسی حرص ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، تو دل کے اندر کدورت رکھے بغیر
ایسی حرص کرنے کی اجازت ہے۔ اے اللہ دین کا کام آپ اس سے لے رہے ہیں، مجھ سے بھی ایسا دین کا کام لے، یہ دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایسی دعا کی ترغیب بھی آ کر ہے، اگر ایسی دعا کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہو جائے، وہ کام ہمارے ہاتھ سے ہو جائے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو ایسے موقع پر بھی بس دعا کا اجر بھی ملے گا اور رشک کرنے کا اجر بھی اللہ کی طرف سے ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سن کر ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے خواب میں آئے، کتابوں میں واقعہ لکھ کر ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ خواب میں آنے کے بعد وہ شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، مگر میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا جو دن بھر لوہا ٹوٹنے کا کام کیا کرتا تھا، اللہ نے اسے میرے سے بھی زیادہ مقام دے کر آگے بڑھا دیا۔ اب دیکھیں ایک محدث سے بڑا مقام ایک لوہار لوہا کوٹنے والے کو اللہ دے کر ہے۔ تو اب جب یہ نیند سے بیدار تو ہو گیا، پریشانی ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے، کہ اس کا کون سا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے ایک لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آخر کار اس گلی میں، جس گلی میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رہتے تھے، پہنچنے کے بعد لوگوں سے بات چیت کی، پھر پوچھا کہ اس گلی میں کون لوہار رہتا تھا جس کا ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں گھر وہ ہے، اس گھر کے اندر وہ لوہار رہا کرتا تھا۔ تو یہ تلاش میں اس گھر پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی سے پردے میں بات چیت ہوئی۔ بیوی سے یہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے شوہر کا وہ کون سا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اتنا بڑا درجہ مل گیا؟ تو اس لوہار کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، مگر دو باتیں ان کے اندر موجود تھی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جب بھی یہ لوہا ٹوٹتے اور اذان کی آواز سنائی دیتی، فوراً اس ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتے، نماز کے لیے چل دیتے۔ یہ ایک عمل تھا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رہا کرتے تھے۔ حضرت کی عادت کریمہ یہ تھی کہ رات کے وقت میں ان کے اپنی گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھتے، اور ہمارے شوہر یہ کام کیا کرتے کہ اے اللہ میرا کام تو لوہا ٹوٹنے کا ہے، مجھے تھکان ہوتی ہے، مجھے تھکان کی وجہ سے نیند بھی آ جاتی ہے، اگر مجھے یہ تھکان محسوس نہ ہو تو میں بھی ایسے عبداللہ ابن مبارک کے جیسا کھڑے ہو کر تیرے سے میں مناجات کروں، بات چیت کروں، نماز کے ذریعے سے میری بڑی تمنا ہے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا اسی تمنا نے، اسی رشک نے تم کو عبداللہ ابن مبارک سے آگے بڑھا دیا۔ تو دیکھیں رشک کرنا جائز ہے، مگر ایسی رشک کہ دل کے اندر کدورت ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، بغض ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، یہ بغض یہ کدورت رکھ کر ہم حرص کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے تعلق سے اجازت ہے۔ کوئی سخی بن کر پیسے کسی غریبوں میں بانٹ رہا ہو تو ایسے موقع پر اس سے زیادہ بانٹنے کی حرص کرنا اخلاص کے ساتھ یہ جائز ہے۔ کوئی دین کے کام میں پیسہ لگا رہا ہو، اس سے زیادہ پیسہ لگانے کی حرص کرنا یہ جائز ہے، مگر یہ غبطے کا لفظ علماء نے اس کے لیے لکھا ہے، غبطے کی اجازت ہے، مگر حرص ایسا ہو کہ جس حرص سے دوسرے کے پاس جو چیز ہے وہ چھن جانے کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہو، یہ حرص کی اجازت علماء نے نہیں دی۔ اب یہ کدورت، یہ حسد، یہ بغض اگر ہمارے دل کے اندر سے ختم کرنا ہو تو یہ ختم کرنے کے واسطے اللہ والوں کی صحبت اٹھانا ضروری ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا، بڑی بڑی ذمہ داری انبیاء کو اللہ نے سونپی۔ ان بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ انبیاء آ کر لوگوں کا تزکیہ کرتے،
تزکیہ کا مطلب کہ دل کے اندر سے کدورتوں کو صاف کرنے کی بات انبیاء نے کی ہے اور کرتے تھے، جس کی بدولت دل صاف و شفاف ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیں انبیاء میں سے ہر نبی نے ہر ایک کے دل کو صاف کرنے کی بات کی، اسی کو قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے تھے۔ اور جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس کا تزکیہ ہو گیا، جس کا دل صاف ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ دل صاف ہونے کے واسطے دو چیزیں ضروری ہیں، دو اہم باتیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر اللہ کا اہتمام ہے، دوسرا صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی صحبت بھی میسر ہو، ذکر اللہ بھی میسر ہو تو نور علی نور ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر آدمی ذکر اللہ کو مضبوط پکڑ لے، اور جب بھی اللہ والوں کی صحبت کا کہیں موقع ہو آگے بڑھ چڑھ کر اللہ والوں کی صحبت کو اپنا لے۔ دیکھیں خصوصیت سے ہر دور میں اور خاص طور پر اس دور میں گناہوں سے بچنے کے واسطے اللہ کی محبت کا دل کے اندر ہونا ضروری ہے، رسول کی محبت کا دل کے اندر ہونا ضروری ہے، شریعت کی محبت کا دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ نیکیوں کے کرنے کے واسطے بھی اللہ کی محبت، رسول کی محبت ضروری ہے، اور یہ محبت ملتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ان کے دل سے اپنے دل کو قریب کرنے سے، اور وہ دل اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ والوں کے دل کے قریب ہو جائیں تو ہمارے دل بھی صاف و شفاف ہو جائیں گے، اور ہمارے دل جب اللہ والوں کے دلوں کے قریب ہوں گے ہمارے دل کے اندر بھی تزکیہ پیدا ہوگا، ہمارا دل بھی صاف و شفاف ہوگا۔ اسی دل کی صفائی کے واسطے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی بھی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں ان اللہ والوں کی جب آدمی صحبت اٹھاتا ہے تو صحبت اٹھانے کے وقت کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کا نام بیعت کہا جاتا ہے۔ بیع کا معنی اپنے آپ کو بیچ دینے کا ہے، کہ وہ بے لینے والے جیسا چاہے ہمیں استعمال کرے، ان کو اجازت ہے۔ آدمی جب کسی اللہ والوں کی صحبت میں پہنچے تو صحبت میں پہنچنے کے بعد ان کی صحبت اٹھانے کی وجہ سے کبھی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی ڈپٹ پڑتی ہے۔ یہی ڈانٹ، یہی ڈپٹ، یہی سختی ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب کسی اللہ والے کی ہم صحبت اٹھائے تو اس کی ڈانٹ کو، ڈپٹ کو برداشت کرے، اس کی جوتیاں ہم سیدھی کریں، تو اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے جب ہماری اصلاح ہوگی، ہم اللہ والوں کے پاس سے اپنے گھر آئیں گے تو اپنے والد کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنے میں بھی ہمیں دقت پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ والوں کا مقام تو اپنی جگہ بڑا ہے، مگر ہمارے نزدیک ہمارے والدین کا مقام بڑا ہے۔ جب اللہ والوں کی صحبت اٹھا کر اللہ والوں کی باتوں کو برداشت کرنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو یہی مزاج آگے چل کر اللہ والوں کی اس برکت سے اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اب یہ اللہ والوں کی صحبت جب نصیب ہوگی تو یہ اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے آدمی کامل مکمل بن جائے گا، آدمی کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ آج خصوصیت سے سارے لوگوں کے مزاج میں، خصوصیت سے نوجوانوں کے مزاج میں ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنے کا جو مزاج تھا یہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اللہ والا آئے سختی کے الفاظ استعمال کر دے، نوجوانوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم کیوں برداشت کریں۔ بھائی یہی ڈانٹ ڈپٹ تو تمہیں انسان بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اتنے بڑے مفسر تھے کہ جب رمضان کی چھٹیاں ہوتی تھی بڑے بڑے مدارس میں تفسیر کا سبق پڑھانے والے حضرت کے درس میں حاضر ہو کر درس سیکھتے تھے کہ کیسے ہم اپنے طلباء کو جا کر درس پڑھائیں۔ یہ عبداللہ یہ بہلوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کے درس میں تھے۔ انور شاہ کشمیری نے
دورہ حدیث کے درس حدیث میں بخاری پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو طلبہ کہ تم 100 مرتبہ بھی بخاری شریف پڑھ لو، کئی مرتبہ بھی تم بخاری شریف پڑھ لو، تم روح علم سے محروم رہے گے اس وقت تک جب تک تم کسی اللہ والوں کی صحبت کو نہ اٹھا لو گے۔ اب دیکھیں یہ علماء سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، تو علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، تو عوام کو بدرجہ ہے اولا ضروری کہ وہ اللہ والوں کی صحبت کو اٹھائیں، ورنہ مزاج کے اندر سختی ہی رہے گی، جس سختی کے نتیجے میں آدمی بننے میں دشواری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے اشرف علی تھانوی کی بات کو نقل کر کر یہ بات لکھی فرمائی کہ دیکھو اس وقت لوگوں کا کسی اللہ والوں کی صحبت اٹھانا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے یہ بات ساقط ہو سکتی ہے، مگر 5 نمازیں ہر ایک کے ذمے ضروری ہے۔ دوسرا ایک کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک دوسرے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ درجہ دے کر اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ ساتھیوں اس وقت یہ دور کے اندر اللہ والوں کی صحبت فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، تمہیں اللہ والوں کی صحبت کو مضبوط پکڑنا پڑے گا۔ آدمی جب مضبوط اللہ والوں کی صحبت کو پکڑ لے گا یہی آدمی کامل و مکمل بن سکتا ہے۔ یہی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ حضرت آپ جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں، کسی عالم ہی کا سوال تھا، تو علوم کے دریا بہا دیتے ہیں، اتنا واز آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کتب بھی نہیں کم کرتا ہوں، یعنی ایک انداز تک کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، مگر میری عادت یہ ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت اٹھاتا ہوں، جس صحبت اٹھانے کے نتیجے میں اللہ نے علوم و معارف کے دروازے میرے لیے کھول دیے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر اشرف علی تھانوی سے ہی پوچھا کہ اشرف علی یہ بتاؤ کہ تم نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر تیار کر دی، تو ان کتابوں کے لکھنے کے واسطے کتنی ہزار لاکھوں کتابوں کا تم نے مطالعہ کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا مطالعہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے، میں زیادہ مطالعہ نہیں کرتا ہوں۔ اب سننے والا پریشان ہو گیا کہ تم نے تو ہزاروں کتابیں لکھی ہیں مگر تم ایسی بات کہتے ہو؟ تو اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ میں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، جن 4 کتابوں کے صدقے سے میں اتنے ہزار سے بھی زائد کتابیں لکھ رہا ہوں۔ اب پوچھنے والے نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ وہ 4 لامثال کتابیں کون سی ہیں؟ حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ وہ 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب یعقوب نانوتوی ہے، دوسری کتاب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، تیسری کتاب شیخ الہند ہے، چوتھی کتاب رشید احمد گنگوہی ہے۔ یعنی اشرف علی تھانوی نے کھل کھل کر فرمایا کہ میں نے ان کی جوتیاں اٹھائی، ان کی صحبت کو اختیار کیا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، پھر میں نے یہ سب چیزیں سیکھی، پھر میں آرام سے کتابیں 1000 سے بھی زیادہ لکھ رہا ہوں۔ تو ساتھیوں سوچو، اللہ والوں کی صحبت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ والوں کی صحبت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آدمی جب اللہ والوں کی صحبت کو اٹھائے گا، ان کے ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرے گا، علوم و معارف کا دریا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کھولیں گے، اور جو بھی اللہ والوں کی صحبت کو نہ اٹھائے، رشید احمد گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ اسے اخلاص ملنے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، اخلاص سے وہ کام کرنے میں بھی اسے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ بتانے کا مطلب رشید احمد گنگوہی کا یہ تھا کہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائے بغیر آدمی کا اخلاص سے کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو اٹھائے، یا اللہ والوں کی صحبت آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔
دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس صحابی نے جتنا زیادہ وقت دیا اتنا بڑا مقام اللہ نے اسے دیا. کوئی صحابی آ کر کوئی آدمی ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ میں ہی ایک سیکنڈ بھی اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ گیا، اسے صحابی ہونے کا شرف اللہ کی طرف سے مل گیا. کوئی صحابی کی صحبت کو 30 سیکنڈ بھی اٹھا دیا تو اسے تابعی ہونے کا لقب اللہ کی طرف سے مل گیا. اگر کوئی پیدا ہونے والا پیدائش کے دن سے لے کر تسبیح پکڑ لے، نمازیں پڑھتا رہے، مرنے تک بھی نمازیں پڑھتا رہے، تب بھی ایک تابعی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ صحبت سے ملا ہے. آدمی کو صحبت کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، تو اس لیے صحبت کو مضبوط پکڑے. اور آگے دیکھیں، یہ اللہ والوں کی صحبت آدمی کو بنا دیتی ہے. آدمی اگر بننا ہو، کسی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا پڑے گا. اپنی اولاد کو بنانا ہو، صحبت اٹھانا پڑے گا. ہم بارہا سنتے ہیں اصحاب کہف کا قصہ کہ اصحاب کہف میں ایک کتا بھی تھا، 7 وہ تھے، 8واں یہ تھا. کتا تو جنت میں جانے کی بات ہی نہیں، مگر اللہ والوں کی صحبت اٹھایا. اللہ نے اس کے ساتھ اس کتے کو بھی، اللہ نے اس کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر دیا. حضرت علیہ السلام دیکھیں، بڑے نبی، اس کے باوجود ان کا بیٹا کنعان غلط صحبت اٹھایا، جہنم کا مستحق ہوا. صحبت آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، آدمی کو ہی صحبت بناتی بھی ہے، آدمی ہی کو بچہ ہو بڑا صحبت بگاڑتی بھی ہے، صحبت سے آدمی سیکھتا بھی ہے. آج کل میں پہلے بھی کہا کہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہم لوگوں کو ہے وہ اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یہی اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ آدمی کو آدمی بنا کر رہے گی، ہمیں سیکھنے پر مجبور کر دے گی. مجھے واقعہ یاد آتا ہے، اشرف علی رحمت اللہ علیہ امیر شریعت کرناٹک حکیم الملت زندہ تھے. ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت کر رہا تھا، ہر چیز سیکھنے کی ہوتی ہے، مجھے عالمیت کی سند بھی مل گئی تھی. حضرت ایک مرتبہ تھوڑا نیچے بیٹھنے میں حضرت کو تکلیف ہو رہی تھی. حضرت ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. حضرت کو میں ہاتھ دھلانے کے واسطے ٹب اور جگ ایسا لے کر گیا. حضرت مجھے مڑ کر ایسا غصے سے دیکھنے لگے. مجھے ڈر ہوا کہ حضرت مجھے اب ڈانٹیں گے. حضرت نے فرمایا کیا ہے بابا؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ ہاتھ ایسا نہیں دھلایا جاتا، میں ہاتھ ایسا کرتا ہوں، میری طرف دیکھے. حضرت نے ہاتھ ایسا کی، پھر میں نے دھلایا. حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہیں اڑ جائے گا گندا پانی، ایسا کرنے سے نہیں اڑتا. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے ملی. حضرت نے درس میں فرمایا کہ جب تم گوشت وغیرہ کھاؤ، دانتوں میں اگر کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا اٹک جائے چھلکا، تو ہماری ایک پہلے عادت یہ تھی کہ ہم ایسا نکال دیتے، یہ کاڑی ڈال کر نکال دیتے. اللہ والوں کی صحبت ہر چیز سکھاتی ہے. حضرت نے اشارہ کر کر فرمایا بابا تمہیں ایسا کرنا پڑتا ہے، پھر کاڑی ایسا کرنا پڑتا ہے. سامنے والے کو کراہت بھی محسوس نہیں ہوتی. کیا اللہ والوں کی صحبت ہوگی کہ آدمی بن جائے گا. آدمی بننے کے واسطے یہ سب چھوٹی چیزیں، کسی کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہے، کسی اللہ والوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، آدمی بن جائے گا. ایک مرتبہ ایک خانقاہ میں مجھے جانا ہوا، ہمارے شیخ نے صرف موبائل استعمال کرنے پر اس سختی سے ڈانٹا، تعجب میں پڑ گیا. یہی اللہ والوں کی ڈانٹ نے ہماری اصلاح فرما دی. تو دیکھیں ساتھی، اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا، ان کی صحبت کو اٹھانا، یہ آدمی کے کامل ہونے کی نشانی ہے. جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اگر وہ بیان بھی نہ کریں، خاموش بھی بیٹھیں، تو ان کا فیض ضرور ہمارے دلوں میں منتقل ہو کر رہے گا.